नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अब्दुल ख़ान आपसे मुखातिब। शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपका। पैटर्नेज टिकटॉक पर काफ़ी है, यूट्यूब पर कम है। बहरहाल 3 अहम तरीन बातें आपकी खिदमत में और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर, ये आज का मौजू है, आज का एजेंडा है, आज का द पॉइंट्स, सैलिएंट पॉइंट्स टू बी डिस्कस टुडे विथ यू सर। कहाँ से शुरू करें? नैब से चलते हैं। नैब के क़वानीन में तब्दीली की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले पे आइनी कोर्ट को सुपीरियरिटी दी जा रही है, तरजीह दी जा रही है। कराची में नेस्ला टावर एक बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, सड़क के किनारे बनाई गई थी, 150 फीट की जगह छोड़े बगैर, और उसमें ज़ाहिर है कि लोगों ने आना, ये बिल्डर की एक साजिश होती है माजरत के साथ। ये प्लान होता है कि यार जल्दी से जल्दी लोगों को लाके यहाँ बिठा दिया जाए ताकि कल को लिटिगेशन होगी तो ये वो अपने अपने तौर पर अदालत में जाएंगे और अपने डिप्टा सुनाएंगे और अदालत उनको रिलीफ दे देगी। लेकिन चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने फैसला ये किया, विज़िट किया उन्होंने जाकर ख़ुद उस मकाम का, जो इस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन ने नहीं विज़िट किया। उन्होंने वकीलों की बात को माना, प्लांट की बात को माना और कहा जी कि पीछे सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था और मैं जो फैसला कर रहा हूँ वो सही है। भाई ये फैसला तो आवाम करेंगे ना, आवाम के इंटरेस्ट में अदारे नहीं हैं। सिर्फ एक अज़हर सिद्दीक़ हैं, वो पब्लिक लिटिगेंट के तौर पर इंटरेस्ट में जाते हैं, आवाम के इंटरेस्ट में। कराची में मुझे कोई नज़र नहीं आया कि हाई कोर्ट ऑफ सिंध के अंदर जाकर कोई बंदा, पहले अर्दशेर काबज़ जी हुआ करते थे, शहरी नाम की उनकी तंजीम थी, वो उन्होंने किसी प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं किया और पटिशन फाइल करते थे हाई कोर्ट में जाकर और मुकाबला करते थे जाकर माफियाज का। तो जनाब ये अभी एक नया सिलसिला इन्होंने बनाया कि सुप्रीम कोर्ट को पीछे छोड़ें, आईनी अदालत के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को आगे बढ़ाएं और फिर वो फैसले जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। मैंने अभी नेस्ला टावर की बात की आपको। ये टावर शाहर कायदीन, जो सड़क शाहर फैसल से मज़ार कायद की तरफ जाती है, उसके कॉर्नर पर ये प्लॉट है। शाहर फैसल रोड लगती है इसके ऊपर। वहाँ पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि करप्ट तरीन अदारा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, और अभी तक उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई इवन नैब नहीं कर सका। मंजूर काका मुल्क से बाहर चला गया, आप उसका कुछ भी नहीं कर सके। वो सुना है कि फिर वापस पाकिस्तान पहुंच गया, कराची पहुंच गया। वो कुछ नहीं हुआ सर। करप्शन के लिए आप सिर्फ जिसकी गर्दन में शिकंजा फंस जाए उसको पकड़ लेते हैं। ये जो नए चेयरमैन साहब आए हैं, जनरल नज़ीर साहब, इनकी भी कुछ ज़िम्मेदारी माशाल्लाह बनती है। वो कहते हैं जी कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, करप्शन की जो लिमिट है वो 50 करोड़ की बजाय 75 करोड़ या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये है जनाब इस्लाम का तवाज़ुन आपकी नज़र में। मसावात का कॉन्सेप्ट कहाँ गया? वो करप्शन 1 करोड़ की हो या 50 करोड़ की हो या 75 करोड़, करप्शन है। नापाकी 1 कतरे की हो या बहुत ज़्यादा हो, नापाकी है, बुरी चीज़ है। लेकिन आज के दौर में एथिक्स और मोरालिटी का सबक देने वाले कहाँ गए? ये जो असातिज़ा का एहतराम इस माशरे से उठ गया है, इसकी सज़ा भुगतनी होगी इस माशरे को। बाई ऑल मीन्स व्हाट आई से आई मीन इट, कि अगर आपने असातिज़ा कराम का, उस्तादों का एहतराम छोड़ दिया है तो फिर आप भुगतें अपने आने वाले दौर को, आप भुगतें। हम तो अपनी ज़िंदगी जैसी है गुजार चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ना तालिब इल्म उस्तादों का एहतराम करते हैं और ना माँ बाप को पता है कि उनका अपना एहतराम क्या है। वो अपने उस्तादों के एहतराम को क्या सिखाएंगे? रूहानी बाप होता है उस्ताद। उस्ताद खाओ कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, उस्ताद उस्ताद होता है। और अगर आप उसको एहतराम नहीं देंगे तो मुआशरा बैठ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं कि जी तालीम में इंडिया बहुत आगे है, कोई नहीं आगे। देख रहे हैं आप, गैंग पाल रखी है मोदी ने, अजीत डोवल ने, और इस पर पहली दफ़ा FBI ने हाथ डाला है। देखें नतीजा कहाँ तक निकलता है। भारतीय माशरा बहुत आगे एजुकेटेड है जी, बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स है, 140 करोड़ की आबादी है, महागुरु, विश्वगुरु अपने आप को कहलाता है ये 56 इंचिया। जिसको बात करनी नहीं आती, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे में गया तो वहाँ जलील हुआ, और अभी न्यूजीलैंड में गया तो वहाँ जलील हो गया। वहाँ पे साफियों ने पूछा जी आप अपने चेहरे को क्यों बचाते हैं, अपना क्यों फेस नहीं करते आप मीडिया को? उसके पास ना वोकैबुलरी है, ना सवाल आता है, ना जवाब आता है। इसलिए कि साफ़ी तो सवाल पूछेगा, कि उसका शोबा है, उसका प्रोफेशन है, उसका काम ही है ये सवाल पूछना। आप जवाब दें ना दें वो एक अलग बात है, लेकिन आप फेस ही नहीं करते।
یہ نیوزی لینڈ میں کل آپ کے ساتھ ہوا ہے انڈیا آنے سے واپس آنے سے پہلے. تو میں وہیں آتا ہوں کہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے پبلک لیٹیگیشن انٹرسٹ میں جو پٹیشن فائل کی ہے اس میں انہوں نے کچھ اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے کی بات کی ہے. ایران کی صورتحال دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہی کہتے جی میں اسٹریٹ آف ہارمز کو لے لوں گا, یہ ٹرمپ نے کہا ہے. کیسے لے لے گا بھائی؟ وہ لڑائی ہوگی, ایران مقابلہ کرے گا. یعنی اپنی تمام تر لمیٹیشنز, اپنی تمام حدود کے باوجود بھی, کمزوریوں کے باوجود بھی وہ ڈٹا ہوا ہے. کوئی دنیا میں, چین اور روس سو رہے ہیں, کہتے ہیں جی چین اور روس ان کی مدد کو آئیں گے, معاہدے وغیرہ, کیا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ اکیلا مقابلہ کر رہا ہے. اور جہاں پہ بھی امریکن انٹرسٹ گلف میں ہے وہ اس پہ حملہ کرتا ہے. پاکستان جیسے ممالک جو ہے اس کے, وہ جی ہم کنڈیم کرتے ہیں ایران کے حملے کو. وہ جائیں نا پھر ایران پہ حملہ کر دیں آپ جا کر, جنگ پھیلے گی آپ کی. پہلے ہی آپ کے خلاف انڈیا دشمن ایسٹ پر بیٹھا ہوا ہے, ویسٹ میں آپ کے خلاف افغانستان بیٹھا ہوا ہے, آگے ایران کو بارڈر کھول دیں آپ, ایران سے بھی جنگ کھول دیں پھر آپ. نو یو کین ناٹ افورڈ. افغانستان اور انڈیا مل کر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. بلوچستان میں, کے پی میں, کے پی کے خیبر پختونخوا صوبے میں, فرنٹیئر پروونس جس کو کہا جاتا تھا, اس میں آپ کے خلاف لگے ہوئے ہیں, ود ان پاکستان لگے ہوئے ہیں. جب وہ یورپ کے اندر, امریکہ میں, کینیڈا میں بیٹھ کر یہ سپاریاں لے رہے ہیں, سپاری لے لی, میں نے سپاری لے لی, اس کو مار دو, اس کو مار دو. اجیت دوول کروا رہا ہے. اجیت دوول کا مطلب ہے کہ مودی کروا رہا ہے. ارے پڑھا لکھا انڈیا ہے نا سر, بہت پڑھا لکھا انڈیا ہے. اس کا جاہل ترین وزیر اعظم, آپ ہی کو مبارک ہو جناب. تو جناب اس صورتحال میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں اسٹریٹ آف ہارمز, آپ نئے ہارمز پہ قبضہ کر لوں گا, یہ موصوف فرما رہے ہیں. قبضہ کرنے کا بھی نتیجہ دیکھا ہم نے, ساری دنیا میں آئل کا کرائسس ہوگا. امریکہ اس لیے بچا ہوا ہے کہ امریکہ کے پاس خود یہ امریکہ کی مارکیٹ نہیں ہے, اس نے وینزویلا پہ قبضہ کر کے اپنی تیل کی لائن سیدھی کر لی ہے. اس کے اپنے ملک میں جو آئل ہیں وہ ریزرو رکھے ہوئے اس نے, جو تیل ہے, جو میٹلز ہیں, جو انرجیز ہیں, گیس ہے, وہ سب اس نے پرزرو کر کے رکھے ہوئے ہیں. اس کے ریزروائرز ہیں, ریزروز ہیں. اور وہ وینزویلا پہ ابھی لیٹسٹ قبضہ ہے اس کا. پھر اس کو ہوئی آرامکو سے مال لے جانے میں کوئی پرابلم نہیں, سعودی عربیہ اس کا دوست ہے, بڑے اچھے ان کے تعلقات ہیں, گلف سے, بحرین سے, وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. رشیا کی ایکسپورٹ پہ آپ نے انڈیا کو پابندی لگا دی ہے, آپ نے ایران کے اوپر بھی آپ نے پابندی لگا دی ہے. تو یہ سچویشن آپ کو کہاں لے کر جائے گی؟ ایران کہتا ہے کہ میں جو مار رہا ہوں ان کو, امریکن ایسٹس کو ہٹ کر رہا ہوں, میں سعودی عربیہ, بحرین, کویت, عرب امارات پر حملہ نہیں کر رہا, میں عمان پہ حملہ نہیں کر رہا. یہاں بھی امریکن انٹرسٹ ہے. اور پھر امریکن انٹرسٹ کا عالم یہ ہے کہ یہ عرب جو ہے یہ تتر بتر ہوئے ہیں. ان کی زندگیوں کے جو ان کے جو لائف سٹائل ہیں بڑے ڈفرینٹ ہیں. مجاہدوں کے لائف سٹائل نہیں ہے, صلاح الدین ایوبی کے لائف سٹائل نہیں ہے, وہ کرد تھا, ان کے لائف سٹائل نہیں ہے. یہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے متحدہ عرب امارات مندر بنا رہے ہیں, وہاں پہ بتوں کو پوجا جا رہا ہے. مسلمان بت شکن ہوتا ہے, بت پرست نہیں ہوا کرتا. یہ شیخ زید بن سلطان ال نہیان, میں کیا کہوں. پھر ڈپلومیٹک پابندی آ جائے گی مجھ پر, آئینی پابندی آ جائے گی کہ جی آپ ملکوں سے تعلقات سے خراب ہو جاتے ہیں, یہ ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہے. آنے والے دور میں آئل کی, پیٹرولیم کی پرائسز خطرناک ہے. البتہ یہ ہے کہ پورٹ قاسم پر ایل این جی کا لیکویفائڈ نیچرل گیس یا RLNG کو بہت بڑا ٹینکر پہنچ گیا ہے, جو کہ آپ کو سپلائی فراہم کرے گا. LNG کا ہے وہ, ٹھیک ہے سر. یہ لارجر ٹینکر جو ہے وہاں پہنچ چکا ہے. اسٹریٹ آف ہارمز کی صورتحال میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ اگر یہ بند ہو گئی, اور جو کہ کہہ رہا ہے میں قبضہ کروں گا, تو قبضہ کرنے کے بعد ایران تو چھیڑ چھاڑ کرے گا. پھر آئل کمپنیز کیا کریں گی؟ آئل کمپنیز ڈونٹ ہیو اینی آپشن ٹو کنٹینیو ایون ود دی ایشورنس آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. امریکہ کی یقین دہانیوں کے باوجود بھی ٹینکر نہیں چلیں گے وہاں پر, آئل ٹینکر, گیس ٹینکر نہیں چلیں گے, انہیں خطرہ ہوگا. اور جو بیٹھے ہوئے ہیں یورپ میں انشوررس, ری انشوررس, وہ بھی یہ رسک نہیں اٹھائیں گے. شپنگ کمپنیاں یہ رسک نہیں اٹھائیں گی. اینڈ کیا ہوگا؟ امریکہ خوشباش یورپ پر اور ایون ایشیا پر
فرق آئے گا، آئل کی سپلائی رکے گی. ابھی صرف $1 $1.5 انہوں نے پہلے ہی پیسے بڑھا دیے. پاکستان کی حکومت جو ہے نا وہ بڑی موقع کی تلاش میں ہے. وہ یار بڑا بہترین موقع ہے تو ٹیکس بدائی جاؤ، PDL بدائی جاؤ. وہ کلائمیٹ کیا آپ نے کوئی انقلاب لے آنا ہے؟ کلائمیٹ میں $2.5 وہ لگا دیا آپ نے، اس پہ بھی PDL، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، کلائمیٹ پروٹیکشن لیوی. یار عوام کو کیا سمجھا بھائی انہوں نے؟ اور اگر کچھ سمجھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح سمجھا ہے، اس لیے کہ عوام کے اندر وہ جوش و جذبہ ہی نظر نہیں آتا ہے. وہ کرپل ہو چکے ہیں، عدلیہ سے انصاف نہیں مل رہا. سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ انڈو کر رہی ہے. مونال ریسٹورینٹ جو کہ ساری دنیا جانتی ہیں اسلام آباد میں، پہاڑوں کے اوپر بنا ہوا ہے، کافی عرصے انہوں نے پیسہ کما لیا. 1,000 روپے کی چائے کا کپ بھی بکتا ہے وہاں پر. لوگ جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، صرف کراکری دیکھنے چلے جاتے ہیں وہاں پر، پھر بھی پیسہ دینا پڑتا ہے. تو یہ مونال ریسٹورینٹ کا جو کیس ہے، جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہاں پہ انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا مونال ریسٹورینٹ کہیں اور نیچے شفٹ کر دیا جائے، بلو ایریا میں کسی اور جگہ F6 F7 F8 کہیں پہ بھی لے جائیں آپ، وہاں پہ جا کے مونال ریسٹورینٹ بنا لیں، کسٹمر آئیں گے آپ کو. نہیں جناب، کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے اس سپریم کورٹ کے بہترین فیصلے کو انڈو کر دیا. کراچی میں نسلہ کورٹ کے اوپر چیف جسٹس گلزار صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس کو انڈو کر دیا کانسٹیٹیوشن. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ہائی کورٹ اسلام آباد کا کیس آپ کے سامنے موجود ہے، وہ عمران خان سے ذاتی مخاصمت لے کے ان کی پروموشن اسی لیے ہوئی ہے، 15ویں نمبر سے اٹھا کر ان کو 1 نمبر پہ لے آئے ہیں. کیوں؟ تو جناب اس قوم کو پھر لاگت پے کرنا ہوگی، اس قوم کو پھر لاگت پے کرنا ہوگی جب انصاف کے ادارے ختم ہو جائے. جانتی ہے دنیا، ساری کتابیں آج بتا رہی ہے کہ قاضی کا فیصلہ غلط ہے. جب حضرت علی کو طلب کیا گیا تھا، حضرت عمر کو بھی طلب کیا گیا تھا، وہ خلفائے راشدین اور خلفائے عظام جو ہے آپ کے امیر المومنین کو طلب کیا گیا اور پھر فیصلہ سنایا. وہ کرپٹ نہیں تھے، لیکن انہوں نے عدالت کے احترام کی خاطر جانا، کیونکہ ان کو پتہ تھا بھائی جو بھی ہوگا انصاف ہم قبول کر لیں گے، فیصلہ قبول کرے گے آپ کا. چلیے، تو فیصلہ تو عوام قبول کر رہے ہیں، لیکن جہاں انصافی نہیں ہوگی وہاں معاشرہ ختم ہو جایا کرتا ہے. یہ 3-4 باتیں آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں. ناظرین اس کو دیکھیے، نظر رکھیے گا اپنے اطراف میں بھی. یہ دہشت گرد جو ہیں یہ پاکستان کو بالکل ڈی اسٹیبلائز کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور مودی اور یہ طالبان کی کابل کی جو حکومت ہے اور یہ BLA ایلیمنٹس، پاکستان کا جو آپریشن شابان ہے دہشت گردوں کے خلاف بہترین طریقے سے جاری و ساری ہے. گن شپ ہیلی کاپٹرز ہوں یا کچھ اور وسائل ہوں، کچھ بھی ہوں، ظاہر ہے کہ پاکستان کی دھرتی کے لیے اور پھر پاکستان کے عوام کے لیے، خواہ وہ بلوچ عوام ہوں، سندھی عوام ہوں یا کوئی اور عوام ہوں، کوئی اور علاقے میں بسنے والے عوام ہوں، یہ وطن ان سب کا ہے. دہشت گردی کی بہرحال کوئی گنجائش نہیں بنتی.